نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث بن عبدالعزیٰ کی بیوی تھی۔ وہ ایک امانت دار اور با اخلاق خاتون تھی۔ ان کا تعلق قبیلے بنو سعد سے تھا جو پورے عرب میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ اسی خوش قسمت اور نیک بخت خاتون نے عرب کے رواج کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور تربیت و پرورش فرمائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو ان کی پریشانی خوشحالی میں بدل گئی اور وہ روزانہ عجیب و غریب خیر و برکت کا مشاہدہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے ان کی محبت اور روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تقریباً 4 سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی تو حضرت حلیمہ، ان کے شوہر حارث اور بیٹی شیمہ رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کر لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، امی کہہ کر پکارتے، ان کی آمد پر اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، ان کی خدمت کرتے اور ہر ضرورت پوری فرماتے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئی اور وہیں وفات پا کر جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آندھی آنے کی خبر دینا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ وادی القرا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو ایک زوردار ہوا چلے گی، لہٰذا اس وقت کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، نیز جس کے پاس اونٹ ہو اس کو بھی رسی سے باندھ دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کو بہت زور سے ہوا چلی اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو ہوا نے اس کو اٹھا کر جبل طی میں گرا دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مشکل کاموں میں آسانی کی دعا۔ جب کوئی مشکل کام آ جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ترجمہ، اے اللہ، تیرے کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا اور تو جب چاہے سخت رنج و غم کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالی ہر اس بال کے بدلے جس پر سے اس کا ہاتھ گزرا ہو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تکبر کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کسی نے کہا، آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کہتے ہیں کہ حق بات نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کتاب و سنت کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارے لیے ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے، یعنی پابندی سے ان پر عمل کرتے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میرے لیے سونے کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کا ہینڈل چاندی کا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سنا کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی۔ فائدہ، سنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کی پتی قبض کے مریض کے لیے مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ پائجامہ اور لنگی کو ٹخنے سے اوپر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہ بند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو۔ اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، لیکن ٹخنوں سے نیچے مت رکھا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔